سرکاری ہسپتالوں میں حشرات کی بھرمار، سروسز ہسپتال کاکروچ کے بعد چوہوں کی نرسری بن گیا۔ او پی ڈی وارڈز میں چوہوں کی کیٹ واک، زیر علاج مریض خوف کا شکار۔ وارڈز میں گندگی کے ڈھیر، صفائی کی مد میں لاکھوں روپے لینے والے ٹھیکیدار قوم کا پیسہ ہڑپ کرنے لگے۔ ڈینگی کے تابڑ توڑ وار، قاتل مچھر 2 جانیں لے گیا، مجموعی طور پر اموات کی تعداد 25 ہو گئی۔ شہر کے ہسپتال مریضوں سے بھرنے لگے، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 97 مریض رپورٹ ہوئے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے 400 سے زائد مریض زیر علاج ہیں۔ سروسز ہسپتال میں ڈینگی کاؤنٹر سے لیب کا عملہ غائب، سی بی سی ٹیسٹ نہ ہونے سے مریض پریشان۔ ایڈمن بلاک میں احتجاج، انتظامیہ نے ایکس رے ٹیسٹ پر مامور اہلکار کو سی بی سی کاؤنٹر پر بٹھا دیا، ایمرجنسی میں بھی ایکس رے کا کام بند رہا۔ باغوں کے شہر میں آلودگی کا راج، لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 222 ریکارڈ کیا گیا۔ ڈیفنس میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 285، جوہر ٹاؤن 264 رہی۔ سوئی گیس کے بحران کا خدشہ، شہری دھڑا دھڑ ایل پی جی سلنڈر خریدنے لگے۔ ایس این جی پی ایل کو 2500 درخواستیں موصول، ایک شناختی کارڈ پر 2 بار ایل پی جی خریدی جا سکے گی۔ موسم سرما میں 1 لاکھ سلنڈر فروخت کیے جائیں گے۔ لیسکو کے پاس میٹرز کا سٹاک ختم، سنگل اور 3 فیز میٹرز کی قلت، نئے کنیکشن ایک بار پھر تعطل کا شکار۔ ڈیمانڈ نوٹس جمع کرانے والے صارفین دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور، جلنے اور خراب ہونے والے میٹر تبدیل کرانے میں بھی ناکامی کا سامنا۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں سہولیات کے لیے 2 ارب کا بجٹ نہ ملا، موجودہ حکومت نے فنڈ 50 کروڑ کر دیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ کے آبائی شہر پر نوازشات کا سلسلہ جاری، گجرات کے لیے مزید 4 ارب 10 کروڑ روپے منظور۔ پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے ضلع کو بھی 1 ارب 20 کروڑ مل گئے۔ من پسند کمشنرز کی تعیناتی، پرویز الہی سرکار نے قوانین کی دھجیاں اڑا دی، بڑی سیٹوں پر چھوٹے آفیسر بٹھا دیے۔ گریڈ 20 کے کمشنر لاہور گریڈ 21 کی سیٹ پر تعینات، سرگودا، ملتان، بہاولپور، گجرانوالا، راولپنڈی، گجرات میں جونیئرز کو نوازا گیا۔ پرائیویٹ اسکولوں کی نگرانی کے لیے پیپرا اتھارٹی بنے گی، پنجاب پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ریگولیٹری اتھارٹی فیسوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھے گی۔ اسکولوں کو قوانین کی خلاف ورزی پر 2 لاکھ روپے تک جرمانے کا اختیار ہوگا۔ اسکول اساتذہ کے تبادلوں کی پالیسی میں نرمی، گھر سے دور 50 کلومیٹر جانے پر اساتذہ کو خصوصی نمبر دیے جائیں گے۔ بیمار اساتذہ کو بھی ریلیف ملے گا، اسمبلی وزیر اعلیٰ کو ارسال۔ ادھر 1000 سے زائد پروفیسرز کے آن لائن تبادلے التوا کا شکار، کئی ماہ بعد بھی آرڈر جاری نہ ہوئے۔ لاہوریے ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑانے لگے، 90% شہری بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلاتے ہیں، صرف 10% ڈرائیورز کے پاس لائسنس موجود۔ ٹریفک پولیس کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان۔ انٹرمیڈیٹ کے آن لائن داخلوں کی تاریخ میں 1 ہفتے کی توسیع، امیدوار سنگل فیس کے ساتھ 31 اکتوبر تک داخلے بیچ سکیں گے۔ لیٹ داخلہ فارم 500 روپے جرمانے کے ساتھ 15 نومبر تک جمع کروایا جا سکے گا، امتحانات آئندہ سال ہوں گے۔ مغل پورہ میں 2 ماہ سے پانی کی قلت، علاقہ مکینوں کا شنوائی نہ ہونے پر احتجاج، رہائشیوں کی سڑک بند کر کے واسا کے خلاف نعرے بازی، صاف پانی کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ۔ میو ہسپتال روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، دکانداروں کا کاروبار متاثر، راہگیروں کو بھی مشکلات کا سامنا۔ گورنر ہاؤس کے قریب واقع کشمیر روڈ بھی تعمیر نہ ہوا، 2 سال قبل روڈ کی کھدائی کر کے سیوریج کی پائپ لائن ڈالی گئی تھی۔ اچرا کا محبوب سلطان روڈ بھی 1 سال سے تعمیر کا منتظر۔ پنجاب یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی افسر کی نااہلی، 9 روز بعد بھی یونیورسٹی کا گیٹ کھلوانے میں ناکام۔ پشتون طلبہ کونسل نے اپنے چیئرمین کی گرفتاری پر گیٹ بند کر دیے تھے۔ طلبہ کینٹین انتظامیہ کو دھمکانے لگے، ملازمین اور رہائشی کالونی کے مکین بھی عدم تحفظ کا شکار۔
जुडिशल कमीशन का इजलास, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश। जस्टिस शाहिद वहीद सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अतहर मिनुल्लाह, सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश। आईजी पंजाब ने 4 DPO समेत 11 अफसर बदल दिए। फारूक अमजद SP इन्वेस्टिगेशन कैंट तैनात, अब्दुल गफ्फार कैसरानी DIG CTD, शहजादा सुल्तान DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 मुकर्रर, अफजल महमूद भट्ट कमांडेंट इंटेलिजेंस स्कूल होंगे। नाकिस कारकर्दगी पर 3 SHO मुअत्तल, 6 थानेदारों को वार्निंग जारी। SHO मुस्तफा टाउन जावेद हुसैन मुअत्तल, इंचार्ज चौकी पंजाब सोसाइटी जुल्फकार और इंचार्ज चौकी मियो अस्पताल रियाज अहमद शामिल। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद की SHO सर्वर रोड, गवाल मंडी और इस्लामपुरा को वार्निंग जारी कर दी गई। सांदा पुलिस की कार्रवाई, गाड़ी के मुख्तलिफ खानों में छुपाई 56 किलो मनशियात बरामद, मुलजिम आदिल भी पकड़ा गया। SP इकबाल टाउन हमारा शराजी की मीडिया टॉक। उधर कस्टम्स इंटेलिजेंस ने भूबतिया चौक में गोदाम से 85 करोड़ का स्मगल शुदा सामान पकड़ लिया, कपड़ा और कॉस्मेटिक्स शामिल। नाकिस कुर्ता शलवार क्यों दिया, हक बाहू गारमेंट्स रंग महल के खिलाफ 1,08,000 हर्जाने का दावा दायर। सारफ अदालत ने अदील अहमद की दरख्वास्त पर दुकान मालिक को 2 नवंबर को तलब कर लिया। महकमा एक्साइज की नाकिस कारकर्दगी, गुज़श्ता साल की निस्बत 5% कम रिकवरी पर चीफ सेक्रेटरी बरहम। रवां साल सिर्फ 14 अरब 90 करोड़ रुपए रिकवरी हुई। रियायती पीरियड के दौरान भी मनफी रिकवरी पोजीशन रही। अब्दुल्ला सुंबुल ने 47 अरब रिकवरी का टास्क दे रखा है। हाउसिंग सोसाइटीज में स्टैम्प ड्यूटी टैक्स चोरी रोकने का फैसला, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुतल्लिका इदारों को रिकवरी यकीनी बनाने का टास्क। जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास, पंजाब के मुतादिद अजला में स्टेट लैंड की अदलिया को मुंतकली के मामलात का जायजा। हेल्थ केयर कमीशन का बोर्ड ऑफ कमिश्नर नामजद जस्टिस रिटायर्ड बिलाल खान, डॉक्टर तलत इफ्ता, सलमान सदीक, प्रोफेसर रियाज तस्नीम शामिल। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम, डॉक्टर शफीक बताफी, डॉक्टर उमर फारूक भी बोर्ड का हिस्सा होंगे। बोर्ड 3 साल के लिए फ़राइज़ अंजाम देगा। स्पीकर सिफ्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास, पैनल ऑफ चेयरमैन के लिए मियाँ शफी, साजिद अहमद खान, मियाँ फरूख मुमताज़ और शाज़ अहमद के नामों का ऐलान। ऐवान का सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर दुख का इजहार। पंजाब असेंबली में एहतजाज पर नून लीग के 18 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। उस्मा बुखारी, सबा सादिक, मियाँ अब्दुर्रऊफ समीउल्लाह, मलिक वहीद की रुकनीत मुअत्तल। राहिला खादिम, रबिया नुसरत, राबिया फारूकी, ज़ैबुन्निसा आवान शामिल। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने फैसला डिक्टेटरशिप करार दे दिया। इमरान खान एहतजाज कर सकते हैं, इस्लामाबाद का मुहासरा करने नहीं देंगे। मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा की गवर्नर हाउस में गुफ्तगू, कहा सहाफ़ी अरशद शरीफ के मौत पर कीनिया की हुकूमत के साथ मिलकर तहकीकात करेंगे। गवर्नर पंजाब अलीउर रहमान से टेक्सटाइल पार्ट्स ट्रेडर एसोसिएशन की मुलाकात। अदनान सहगल, राना नदीम, खलीक उस्मानी और दीगर शामिल। गवर्नर से मुलाकात में ताजरों को दरपेश मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला परवेज इलाही से फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गैली की मुलाकात। तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। MLA हुसैन इलाही, चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबुल भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही से चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल जनूबी पंजाब राय मनसब अल्ताफ बाबर भी मिले। सीनियर सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल और साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल, जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में बहाली के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। मियाँ असलम इकबाल से अरकान असेंबली अरफान नियाजी, फारूक अमान, ताहिर इकबाल भी मिलने आए। MLA अली परवेज मलिक की टाउनशिप ऑफिस में मीटिंग। बिजली, गैस समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के मसाइल सुने। मियाँ सलीम, इशफाक जट, शहबाज अली भी मौजूद थे।
ضلعی انتظامیہ کی انسداد ڈینگی مہم، کمشنر لاہور کی لاروے کی تلفی کے لیے مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ عامر جان کا کھاڑ کا دورہ، نالے کی صفائی کا جائزہ لیا۔ دبئی چوک اقبال ٹاؤن میں صفائی کے انتظامات دیکھے۔ سی ای او LWMC علی انان قمر نے سمن آباد چبرجی بند روڈ پر صفائی دیکھی۔ یورپی یونین کے سفیر ڈاکٹر رینا کا ایپٹما آفس کا دورہ، ایپٹما قائدین اور ممبران سے ملاقات، تجارتی حجم بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ ڈاکٹر رینا نے کہا پاکستان کو GSP+ کا سٹیٹس ملنے سے برآمدات بڑھی۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن کورٹ مشتاق الہی بنگی کا تبادلہ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حافظ آباد تعینات۔ ساتھی ججز اور عملے کی جانب سے نئی تعیناتی پر نیک خواہشات کا اظہار۔ قوم کا مستقبل محفوظ بنانے کا مشن، انسداد پولیو مہم 28 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ 5 سال تک کی عمر کے 2.5 کروڑ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ شہر کے 169 یوسیز میں 6360 انسداد پولیو ٹیموں کو سیکیورٹی فراہم۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا فری ملک ٹیسٹنگ کیمپ، گلشن اقبال پارک، علامہ اقبال ٹاؤن میں سیمپلنگ، DG فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض نے جائزہ لیا۔ بین المسالک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، مولانا محمد زبیر ویک نے صدارت کی۔ مولانا انعام الحق، علامہ ابتسام الہی ظہیر، مفتی محمد ضیاء مدنی، مفتی محمد عمار، ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کی شرکت۔ مولانا عبدالوہاب روپڑی، مولانا محمد عاصم مخدوم سمیت دیگر شخصیات کا اظہار خیال۔ سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کے خلاف صحافی برادری کا احتجاج، صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری، ناصرہ عتیق، زاہد عابد کی شرکت۔ ادھر پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری میں بھی ارشد شریف کے قتل کے خلاف احتجاج، سینئر صحافی کو کینیا میں گولی ماری گئی، عالمی سطح پر انکوائری کا مطالبہ۔ اسلحہ نمائش سے شہریوں کو ہراساں کرنے کے خلاف کریک ڈاؤن، CCPO نے 4 چوکی اڈا پلاٹ یونس بھٹی کو سند سے نوازا۔ کانسٹیبل شبیر، فہد دلشاد، ڈرائیور کانسٹیبل ایوب کو بھی اسناد اور نقد انعام دیا۔ اقوام متحدہ کی 77ویں سالگرہ پر تقریب، محکمہ بہبود آبادی نے اہتمام کیا۔ ڈائریکٹر سمن رائے اور دیگر نے کیک کاٹا۔ پروگرام مینیجر UNFPA شعیب شہزاد بھی موجود تھے۔ اسٹیپ انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے تحت تقریب، خصوصی افراد کے لیے بیگم شمع افتخار پیرزادہ مرحومہ اسکالرشپ کا آغاز، معذور طلباء کو ماہانہ 10,000 روپے وظیفہ ملے گا۔ تقریب میں گوہر پیرزادہ، عاصم امجد، ڈاکٹر انیکا سہیل کی شرکت۔ رواں سال کا دوسرا اور آخری سورج گرہن کل ہوگا۔ سورج گرہن کا دورانیہ دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگا۔ لاہور میں سورج گرہن 3:49 پر شروع ہوگا۔ الحمرہ میں موسیقی و خطاطی کی تربیتی ورکشاپ، نامور خطاط استاد عرفان۔ ہندوؤں کے تہوار دیوالی کی تقریبات، کرشنا مندر راوی روڈ میں رنگا رنگ تقریب ہوئی، ہندو برادری نے مذہبی رسومات ادا کی۔ اور نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں 73ویں پنجاب گیمز کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب، کھلاڑیوں اور آفیشلز کا شاندار مارچ پاسٹ، ثقافتی شو نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ پنجاب گیمز میں آرچری، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، بیس بال اور باڈی بلڈنگ سمیت کئی مقابلے ہوں گے۔